محفل میلاد مصطفیٰ ارسلان حیدر اسد اقبال خالد نواز مدثر علی چشتی مبشر علی الحمدللہ الحمدللہ الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما دے نے اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق آدمی جھوٹا آدمی تو آڈے کول خبر لے کے آوے فتبینوا اس خبر دی فوراً یقین نہ کریا کرو بلکہ اس نو کھول کے چیک کر لیا کرو کہ اس خبر دے اندر کیے ساڈا معاشرہ چونکہ خبران تے چل دا ہے اور اسی خبران سن کے ایڈا یقین کرنے آن بھئی یہ تو بالکل کوئی اچھی چیز بیان ہو رہی اخبار اکثر درست خبران نہیں دیں دے تو چونکہ ساڈا معاشرہ چل دے ہی خبران تے فلانے بندے تو بھئی گال سنیے فلانے بندے تو اے سنیے فلانے بندے تو اے سنیے او دے اتے لوگ اعتبار اور اعتماد کر دیں اور اے شرعاً درست نہیں اس واسطے عربی زبان دی ایک لائن ہے لیس الخبر کالعیان خبر دیکھے ہوئے کی طرح نہیں ہوتی آپ کسی بھی خبر نو سنوتے ہو دے اتے فوراً یقین دا ذہن نہ بناؤ کسی انسان دی عزت دے بارے اگر تو اڈے کو خبر ہو دیئے تھی او دی تھی اعتباد نہ کرو کسی دی انسلٹ دے بارے خبر ہوں دی تو انہیں تے اعتماد نہ کرو تو انہوں
حضور دے آخری خطبے دی ایک سطر یاد ہوئے گی کہ ایک مسلمان دی عزت اور حرمت دوسرے مسلمان واسطے اتنی ہی اہم ہے جتنا آج دا دن اہم ہے، کیونکہ وہ دن سی قربانی دا، حج دا، تو بڑا اہم دن سی جدو حضور نے آخری خطبہ دیتا تو فرمایا اس دن دی طرح مسلمان بھی تواڈے راستے قابل احترام ہے۔ اچھا ساڈے بندے میں ویکھیا ہے، بندیاں وچ بیٹھیا نا، وہ کوئی خبر سن دیں تو اس سے بڑے اس بندے نے گانا کڈن لگ پڑتا نہ پتہ ہے بھائی وہ گل ہے یا نہیں ہے، وہ اس سے ویلے اس بندے دے بارے اگلے کومنٹس بھی ہو۔ کتنی عجیب اور بے وقوفی والی بات ہے کہ انسان خبر سن کے بغیر تصدیق تو کسی انسان دے بارے گمان کر لیتے، اور اللہ قرآن کی قرآن کریم میں فرما دیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کل نو تو ان پتہ لگ کے کوئی جو خبر سن کے ایسی ناراض ہوئے بدے آؤ تو خبر ہی غلط ہے، تو پھر تو ندامت ہوئے گی کیا کی کیتا ہے۔ تو ایسا مت کیجئے بھائی صاحب، ایسا مت کیجئے، اور بالخصوص اگر اس خبر دا تعلق تواڈے دین نال ہے تو پھر اور زیادہ احتیاط کیجئے۔ یہ اوتے میں حضور دی ایک حدیث پیش کر ہوں اس کو ذرا سمجھاڑ واسطے۔ حضور فرماندے نا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جیڑا میری طرف جھوٹ منسوب کرے یا گل دے وچ گل رلا کے اس نو بدلے مولڈ کرے، اپنی مرضی نال اس نو موڑے، وہ جہنم جائے۔ یہ حدیث ٹھیک صحیح سند نال موجود ہے۔ من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ منسوب کرے کہ ایسا حضور نے فرمایا اور میں نے ایسا نہیں کہا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ پکا دوزخی، لہذا اس معاملے احتیاط کریں۔ حضور نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، جس قرآن اچ اپنی مرضی نال گل داخل کی تھی، اس قرآن اچ اپنی مرضی دی تشریح کی تھی، وہ صحیح بھی ہوئی، اس نے خطا کی۔ امام جعفر الصادق دا خوبصورت فرما دیں سیاتیکم انی احادیث مختلف، ان قریب تمہارے پاس ہماری طرف سے بہت ساری احادیث آئیں گی، تو اس کو پرکھ لینا، اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں تو لے لینا، اگر نہ ہوں تو ہمارا کلام نہیں ہوگا۔ دین دی بات ہوئے تو اس کو فوراً یقین نہ کریا کرو، بندے ایک لفظ دا ترجمہ غلط کر کے مطلب کداؤں دا کداؤں بیان کر سکتے۔ اب نو سمجھ آگی بھائی صاحب۔ اور احادیث دے بارے ایک اور بہت احتیاط دی ضرورت ہے کہ قرآن وچ کچھ چیزاں منسوخ نے، حدیث وچ بھی کچھ چیزاں ایسیاں لکھیاں ہوئی ہیں جڑیاں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو جب تک آپ نو اس چیز دا علم نہ ہوئے کہ فلاں چیز منسوخ ہو چکی ہے اور فلاں اس دی ناسخ ہے، اتنی دیر تک تسی حدیث پڑھ کے بھی مطلب اخذ نہیں کر سکتے۔ مثلا اب میں ان دی مثال دینا آپ دے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبوت دے ابتدائی زمانے میں لوگ شراب پیندے سن، اور جڑے پیندے سن انہاں نوں گناہ نہیں سی ہوندا کیونکہ منع نہیں نہ ہویا سی، اور پھر منع بھی بتدریج ہویا، یکدم منع بھی نہیں ہویا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس،
یہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیے اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. یہ آیت قرآن پاک میں موجود ہے مگر آیت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اس جگہ تے دوسری انما الخمر نازل ہو چکی ہے کہ شراب قطعی حرام ہے. پہلے گدے دا گوشت جائز سی، پھر یہ حکم نازل ہویا کہ گدے دا گوشت کھانا ممنوع ہے. اے حضور نے خیبر دی جنگ تو بعد منع فرمایا. ہن اگر کوئی پہلے والی حدیث پٹ کے آکھے جو فلانی جگہ تے ذبح ہویا سی، حدیث وچ ہے، تو اس کو علم نہیں کہ منع ہو چکی ہے. حضور نے خود بعد احکام ایسے نے جنہاں تے پہلے عمل فرمایا بعد جو عمل منسوخ فرما دیا. مثلا ایک مثال پیش کرنا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، تو حدیث ٹھیک ہے اور موجود ہے بخاری میں، مگر آپ بیٹھ کے پیشاب کر دیں، کیونکہ ایک اور حدیث وچ بیٹھ کے آیا ہے. اما عائشہ صدیقہ ارشاد فرمانیاں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا، اگر کوئی تو نہ آکھے کہ حضور کھڑے ہو کے واش روم کیتا ہے تو اس دی بات کی تصدیق نہ کرنا. حضور ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کرتا. تو پہلے والی حدیث بھی بخاری وچ، دوسری بخاری وچ نہیں کسی اور کتاب وچ، سنن نسائی وچ. تو آپ پہلے والی حدیث تے عمل نہیں کر دے، دوسری والی حدیث تے عمل کر دے ہو، کیونکہ اس دی وجہ ہے. اور وجہ ہے کہ دوسری حدیث اما عائشہ صدیقہ نے بیان کیتی ہے جڑی حضور دی بیوی نے، تو بیوی مرد دے حالات میں زیادہ بہتر جان دی ہوتی ہے. تو وہ حکم نہیں، حکم اے ہے وہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہوئے تو ایسا کر سکے، لیکن عمومی حالت میں ایسا نہ کرے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز میں رفع الیدین کر دے سن، نماز پڑھ لگے حضور رفع الیدین کر دے سن. پھر رسول اللہ سرکار نے خود اس عمل نو چھوڑ دیتا تو حضور دے اتباع وچ اساں بھی چھوڑ دیتا. کیونکہ ان عاصم ابن قلیب ان علی کان اذا افتتح الصلاة یرفع یدیہ ثم لا یعود. عاصم بن قلیب اپنے باپ کو روایت کر دیں کہ میں ویکھے مولا علی نماز پڑھن لگیا پہلی باری ہاتھ اٹھان دیا ہے مڑ دوبارہ نہ اٹھان دیا ہے. تو مولا علی سرکار نہیں اٹھا رہے تو اسی کی میں اٹھائیے. حضور نو زیادہ مولا علی ویکھے یا کسی اور ویکھے؟ مولا علی اس ویلے بھی حضور دے نال نماز پڑھ دے سن جدو اجے نماز فرض ہی نہیں ہوئی. تو نماز دے بارے مولا علی زیادہ جان دیں یا کوئی اور زیادہ جان دیں؟ مولا علی سرکار زیادہ جان دیں، کیونکہ آخری ویلے بھی حضور نال نمازہ مولا علی پڑھی. اس واسطے اس بات نو یاد رکھنا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تو انہوں حضور دی نماز پڑھ کے نہ سناوا. فصلى ولم يرفع يديه الا في اول مرہ، پھر آپ نے نماز پڑھی اور پہلی مرتبہ تو علاوہ ہاتھ نہیں اٹھائے. تو بھائی صاحب دین دی پوری سمجھ لے کے بات کرنی چاہیے. اس واسطے خبراں تے یقین نہ کرو کہ جی فلاں خبر ایسی ہے، فلاں خبر ایسی ہے. آپ نے سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ فلانا مولوی ہے کہہ رہے تھے، مولوی ہے چھوڑو، فارغ ویلے فرقہ پرستی کر دے. دین یہ ہے کہ بس داتا صاحب علی حجویری جس دین تے چل دے رہے اس دین تے چل دے. سید مہر علی شاہ جیسا عقیدے تے رہنو دیتے چل دے. جی بھائی سمجھ آ رہی؟
حضور پیر سیال جڑے عقیدے تھے آئے دے اتے چلو. عزیزم مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ اولیاء اللہ جس عقیدے تھے آئے اس عقیدے تے رہو گے تو بہتر رہو گے. اولیاء اللہ دا جو طریقہ ہے دین نو سمجھن دا وہ سب تو بہترین طریقہ میرے نزدیک کہ صوفیاء دا طریقہ سب تو بہترین اور سب تو اچھا طریقہ. صوفیاء دین نو بہت بہتر جان دے. صوفیاء دین نو قریب تو ویکھیا او دین دی اصل روح تو واقف. ٹائم کی ہو گیا بھائی بڑا جاگے ہو آج. اچھا میں ایک گل کر لوں بھائی 12:30 بجے دی گل ہوئی ہے متے آکھو ایڈا لیٹ کیوں آئے میں نام تسی آکھنا ہوئے تسی ایڈی لیٹ کیوں آئے پترا ہوئے جی گل ہوئی میں تے انتظار بے کے کردہ رہا ہوں 12 بجن تے جاؤں سر میں 8 بجے بھی آکھیا بکار لئی 8 بجے بیان کرنا میں پترا میرے آکھیا نہیں پہنا نکے شاہ ہونا کرنا ہے تو مڑ بڑے شاہ ہونا دی باری تو اسی مڑ بیٹھے رہے ہیں مڑ پہنا نکے کرن تے ساڑھی باری ہے. اسی تے انج بھی آکھیا ہونا کو منن نہ تے بھائی ہے جڑے محفل کرائن والے ہوندے نے ساڈے تے اس دن افسر لگے ہوندے جنہیں محفل کرائی ہوندے نے بس خرچہ کیتا ہے جی میں ایسا آکھنا انج کرنا ہے تے اسی نے جی حضور انج ہی کرنے بھائی اسی تے جناب حکماں دے پابند اس آکھیا جنہ تیری مرضی تے جی میں تیری مرضی نچا بے لیا. یہ بھی ایمیں میرے دل خیال آ گیا تو میں تو انداز چھڑیا بھائی میں ساڑھے تے نہ ٹپے رویا سن جیڑے ٹائم دیکھنا چاہیے اس ٹائم تے آ جاندے ہیں. دیکھو آپ آکھے لیٹ آؤ تو اندے کو لیٹ آ بھی دا جیڑا پہنا آکھے اندے کو بالکل ٹھک لگی دیا ساڑھی تے پاجی کر لی کوئی تو اڈیاں ہی گلہ اسی تے چپ کر کے تبلیغ کرنی ہے جٹ تے 2 شعر پڑھنے تے 2 گلہ سڑانی ہیں تو بھی راضی تھے ساڑھا رانجا بھی راضی تھے تبلیغ ہو گئی بات ہو تو بھائی صاحب اسی بھی انہوں کسے کھاتے لگ گئے ہیں ہونا آج بیلے نر بیلے ہو جائے گا لیکن ساڑھی ڈیوٹی ہے بجے سوڑے آکھن اس ویلے سودا کار رکھے تو مڑ بے جائے اے بھی اوکھی درویشی خیر جی بات دوبارہ کنٹینیو کیجئے. خبر کوئی بھی آوے اور اگر اس دا تعلق رسول اللہ دے دین نہ ہوئے تو اس دے اتے فوراً ماں نیٹ تو مولوی سنے نیٹ تو مولوی سن کے تے عمودے تے عمل نہ کرو. ساڑھے ایک ماسٹر ہوں دیا ماسٹر عظیم صاحب تو اسی جانتے ہونے آجی بورے دیا وہ سکول ویج ماسٹر لگ گیا ہے سکھے کے آنے ویج تو میرے مرید آئے ماسٹر صاحب انہوں نے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہاں سی ہو گیا بی کے سی وہ ہیپاٹائٹس ہو گیا انہوں نے دوائی لے آندی تو میں نہ دینی تھی دوائی تو پھوکا مار میں کہا کدو لئی انہوں نے کہا میں نیٹ تو ویکھی میں کہا ماسٹر جی تُسی سیانے ہو سو تو نیٹ سے لینا بھی تو نہ ہوتا اسی پھر یہ ڈاکٹر تو لینی چاہیے انہوں نے کہا جی بیماری بھی عام ہے تھے گوڑیاں بھی عام نہیں ہوئی سارے لین دن تو بیرو نیٹ تو ویکھے تھے تُسی بھوک مارو میں جو بھوک چا مارے ہو ماسٹر ہوئی دوائی کھان دے لے ماسٹر صاحب ایس والے جناب رحمت اللہ علیہ ہوئے یعنی قبرستان میں جلوہ گار نے سکھے کھانے سے مار بندے ادھو ہی جانا ہوں دا جڑے سال لکھے ہو پر انہیں نیٹ تو دوائی لویے تو نتیجہ نکل دا ایو گالے جے سمجھ لو جی میں نیٹ تو دوائی لئیے تے جان نو خطرہ ہے نا ایویں نیٹ تو مسئلے سنیے تے ایمان نو خطرہ ہے
ایسے تسی سننا چاہتے ہو تو سبحان اللہ سنو، تہاڈی مرضی ہے، میں تو نہیں تو آندا کہ میں نتیجہ کڈیا جڑا اپنی زندگی وچ کڈ کے تہاڈے اگے پہ رکھ۔ نیٹ دجال دا ایک جال ہے، دجال نے مطلب ایک اپنا ہتھیار بنایا ہے نیٹ، اپنے آن تو پہلا دجال دے ظاہر ہونا ہے، اور اس پہلا آپ دنیا نے قابو کرن دا کنٹرول کرن دا جڑا ہتھیار بنایا وہ ہے میڈیا۔ پھر وہ میڈیا اتنے ہوں کی کرتے، انہاں میڈیا اتنے ساری قوم نو انج لا لیا ہے کہ وہ جو آکھن نہ تساں آ کھانا ہے وہ ساری قوم کھاندی ہے، وہ جو آکھن اے تسی پینا ہے وہ ساری قوم پیندی ہے، جو آکھن اے تسی پانا ہے، یعنی کپڑے اونج دے کپڑے پہ کیونکہ میڈیا تے وہ شور ہے۔ انہوں نے آکھیا بھائی برگر کھانا ہے، صحت مند کھانا چھاڑ دے۔ اچھا میں بڑا میری عقل دنگ رہ جاندی ہے کہ جیڑے بندے ایڈی موٹی ہو ایٹ رکھ دیں تے اس برگر دی، پھر ویچ کو دڑا اپنا بند گوبھی رکھ دیں، مڑ اتے کوئی ٹکی جی رکھ دیں، مڑ اتے جا کے وہ رکھ دیں تو چنگا ایڈی بنا دیں۔ تے سواد آڑی گل ہے جڑے بندے گل کرن لگیاں پورا منہ نہیں نہ کھول دے، وہ ان کھان آستے سارا منہ کھول دے، وہ بندے دیا پترا ہاتھ نال ہی کھا لا، وہ اندر انہاں میں نہیں پتا مولویاں ہاتھ نال نہیں ہے کھا بھی دا، یہ دا مزہ ہی نہیں ہوتا ہاتھ نال کھا دا، وہ اگر ادھا نکے تے لگا ہے ہوتا ہی میں کہ انگریزاں او بندے گندے کر چھڑے۔ اب یقین فرماؤ انہاں کہ آ کھانا ہے نہ وہ کھاتا، میں بھی کھایا ہے پر میں ہاتھ نال ہی کھایا ہے، ہاں جی میں ہاتھ نال ہی کھایا ہے جس طریقے نال دوسرے لوگ کھاندے ہیں۔ گو تسی سن کہہ سکتے ہو کہ تسی پینڈو ہو، نیور مائنڈ تسی کہہ سکتے ہو، مگر میں ان جی کھایا جی میں میرا دل منے ہے، میں انگریز دی نکالی نہیں کی تھی، کھایا ہے بائے بگائے کھا لینا کدے کدی بھئی یہ بلائے ایڈی شوق نال بھی کوئی نہیں کھاندے۔ تو سر سنیے انہوں نے آکھیا میں تسی پیپسی پینی ہے، ساری قوم پیتی ہے، انہوں نے آکھیا جی میں دے سی کپڑے آکھے تسی انج دے پانے۔ اب یقین فرماؤ چنگے بھلے منڈیاں نے اپنے گھٹنے ننگے کیتے ہوندے، چنگے بھلے گھران دے بندے، چنگے وستے بندے، بندے دے پتر بندے، انہاں ادو اد ایتھوں اپنی شلواراں پھاڑیاں ہوندیاں نو پینٹاں لیرو لیر کی دیاں ہوندیاں۔ اصل گل ہے کہ انگریز آکھیا ہے جدے پاؤ، انہاں نے دے دماغ کنٹرول کیتے، انہاں کہ جدے پانے جی یہ منڈے ہوں جدے پاندے، یعنی کھانا پینا بولنا رہن سہن سارا انہاں اپنے کنٹرول اچ کر دے۔ اے چیز خطرناک ہن انہاں دین نو بھی اتھوں ہی کنٹرول کرنا شروع کیتا ہے۔ ساڈے ملک وچ اتنے پرچے اگے کدی نہ فرقہ واریت دے ہوئے جتنے ہون ہوندے، اس دی وجہ سوشل میڈیا، اور سارے پرچے سوشل میڈیا دی وجہ تو ہوندے، کیوں فلانے نے نیٹ تے فلانی شے چاڑ دیتی، فلانے نے نیٹ تے چاڑ دیتی، وہ پرچہ کر، تو جدو یہ ہوندے ہی نہیں سی ادو انے پرچے کوئی نہ ہوندے کہ سالاں بعد کوئی ایک ادھا پرچہ ہوتا۔ یہ سوشل میڈیا دی بیماری اور مرض ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا نے اس گلوبل ویلیج بنا دیتا ہے، گلوبل ویلیج کی بنا دیتا ہے، اس دنیا نے بے حیائی دا اڈا بنا دیتا ہے، بے حیائی پھیلا اور سکھا رہے ہیں انٹرنیٹ، باقی چیزاں دا گزارا ہے، مگر یاد رکھو دین دے تو نہ لوے ہے بڑا خطرناک۔ میں کئی بار یاد نہ ہونا کچھ بندے وہ مولوی بن جاندے ہیں جنہاں نے مولوی ہونا نہ چاہیے، ہاں جی
کچھ بندے وہ پڑھ جاندے جنہاں نہ پڑھ ہونا چاہیے، وہ پڑھ کے فتنہ پیدا کرتے جی میں انجینئر۔ اور یہ بھی ایک بات ثابت ہوئی کہ ضروری نہیں مدرسے دا پڑھیا بندے فسادی ہوندہ ہے یا او فرقہ پرست ہوندہ ہے۔ یہ طبیعت فرقہ پرست ہوندی ہے۔ انجینئر یونیورسٹی دا پڑھ کے بھی فرقہ واریت کرتا ہے، رضا ثاقب صاحب مدرسے چو پڑھ کے بھی فرقہ واریت نہیں کرتے۔ تو یہ مطلب یہ ہویا کہ طبیعت ہوندی ہے جڑی خباثت طبیعت چھپائی جاندی ہے، یہ کسی ادارے دی مرہون منت نہیں ہوندی۔ عزیزان من سلطان بو رحمت اللہ علیہ فرما دینے علم پڑھیا اشراف نہیں تھیندے تے جڑے اصل دے ہونے کمینے ہو شوم کوڑو کدی داد نہ مل دے تے بھاویں ہو من لکھ خزینے ہو بنا عشق نبی نہیں جنت مل دے تے بھاویں مریے وچ مدینے ہو حضور ضروری نہیں کہ بندہ ایک ادارے ہی چو پڑھ جائے تو اس ادارے ہی چو پڑھے سارے ہی غوث پاک ہو دینا۔ غلط آدمی جڑی فیلڈ وچ بھی ٹر جائے تباہی بچا چھڑتا، چور داڑھی رکھ لے تو یہ مطلب یہ نہیں ہوندا وہ ہن مولوی بن گیا ہے، وہ سب روپ مولویاں بنایا وچوں چور ہی ہوندا ہے جی۔ اس واسطے اس چیز دی بڑی ضرورت ہے کہ آپ جدوں دین دی بات سمجھنا چاہو تے مستند عالم کو پوچھو۔ کتنی احتیاط کر دے ہو کسی جٹ جس لئے تساں سودا خریدنا ہو، تسی سودا لینا ہوئے تو احتیاط کر دے نو بے شے کیویں دیئے آ کیویں دیئے آ کیویں دیئے یہ دا کی طریقہ ہے فلاں۔ دین سب تو زیادہ احتیاط نہ لینا چاہیے کیونکہ یہ دے نال اگلے سارے جہان دا تعلق ہی دین نال ہے۔ دین وچ غلطی ہوگی تے قبر وچ بھی خرابی ہے، شر وچ بھی خرابی۔ تو یہ دا سوکھا طریقہ ہے کہ سب تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھو، اور اللہ دا قرآن پڑھ کے پھر اللہ دے قرآن تو بعد حضور دی پاک زبان تے اعتبار کرو، کیونکہ میرے حضور دی زبان جو بھی نکلے وہ حق نکل دے۔ یا اللہ دا قرآن حق ہے یا نبی دا فرمان حق ہے، جدے نہ حق ہونے بندے یقین ہے کہ یہ نہ حق ہو سکتے ہی نہیں، حق کونتے اعتماد ہے۔ کیونکہ میرے اللہ قرآن فرما دیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے حضور دی زبان جو ہمیشہ حق نکل دائے۔ اعلیٰ حضرت بریلی فرما دیں وہ دغنی جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ
رسول اللہ دے دین تے عمل کیتا۔ مسئلہ سنو، مسئلہ سنو بھائی صاحب، اللہ حضرت عمر طواف پہ کرن کعبہ شریف دا تو سامنے حجر اسود تو نا استلام کرید ہے، یعنی دورو کھڑے ہو کے تے کعبہ شریف نو اے استلام کرنا ہوں تو طواف شروع کری۔ پہلے تین جڑے دینا شوط صدن پھیرے، تو پہلے تین جڑے شوط ہوندے نے انہاں وچ بندے نے تھوڑا چھوٹے قدم اور تھوڑا پہلوانہ دی طرح چلنا ہوندا، تو پتھر سامنے سی، تو حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نا پتھر، ذرا غور فرمان، او بندے جڑے ہتھاں وچ پاندے رہندے نے انگوٹھیاں، کہندے نے آسان لگا ہے تے آسان نہیں لگا، پتھر ہے سانو پتھر لگتا ہے تے ایسا پتھر نہیں لگتا، کوئی پتھر کسی بندے نے کوئی نفع نقصان نہیں دیتا۔ باہ ساڑی طبیعت نو لگ گیا تے نہیں لگا، وہ جڑے بندے تو نہیں جاندے نا باہ لگے ہی بیچن والے انہاں تیاڑی لانی نہیں، تو اللہ کھیر دینا تو لگ گئی، وہ اس لئے چونا لے دینا، سمجھ آئی کہ نا؟ کوئی پتھر کیسے بندے نفع تے نقصان دے سکتا ہے؟ بھائی صاحب یہ کس خاتے تسی ٹر گئے ہو؟ اے بندے پانے میں نے حقیق میں نے لگ دیا، میں نے بابے دسیا ہے، فیروزہ میں نے لگ دی، میں نے بابے دسیا ہے، نا ادھے اے جملہ سن لگا، دنیا میں سب تو اہم پتھر اور عظیم پتھر حجر اسود ہے، جڑا اللہ تعالیٰ دے حکم نال جبریل جنت چو لے کے آئے اور اللہ دے نبیاں ان چومے آئے تھے، حضور نے اپنے ہاتھاں نال کعبے چلایا تھے حضرت ابراہیم نے، اور انہاں پیاریاں دے ہونٹ لگے، دسو پتھر کتنا قیمتی ہے، اس پتھر وچ صلاحیت ہے جیڑا ان چومے ہوں دے گناہ چوس لیندا ہے۔ لیکن حضرت عمر اس کو کی مخاطب کر کے فرما دینا ہے، پتھر تو نہ نفع دا مالک ہے تو نہ نقصان دا مالک ہے، چمدہ تین میں تاں کہ میرے نبی چمے۔ بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آپ پتھر پا سکتے ہو لیکن اس نیت نال نہیں بایا من سپورٹ کرے گا، اس نیت نال پاؤ کہ اے میرے نبی دی سنت ہے تے سنت عمل کی تے ثواب دیوے، زینت واسطے پاؤ تے تامی جائز ہے، حضور دی سنت سمجھ کے پاؤ تے تامی جائز ہے، لگ لگاڑا کوئی نہ، جے لگدہ ہمدہ تو ملنگا جو اتنے پائے ہوں دن کوئی تو انہوں میں لگ ہی جاتا، انہوں جو دو ہم پنجاں انہوں ادلیاں تے پنجاں ادلیاں تے دو دو پائے ہوئے، مڑ بھی منگدے پہ، مڑ لگا تو کوئی نہ بلکہ الٹا لگا کھڑا ہے، پائی سمجھ آئی کوئی نہ لگا تے کھڑا ہے وہ اگلا عرشہ بھی لائے گا، تو یہ لگ لگاڑے چکر چھڑ دے، رزق میرے رب دے آتے چیتے ہو، وہ جن چاہے اتنا عطا کر دے، واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جدہ رزق چاہے پھیلا دیندہ ہے، وسطہ عطا کر دیندہ ہے، وہ دا رزق بے شمار ہو جاندہ ہے، وہ دی رزق اچھ کمی آندی۔ سر توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی میری جان؟ اے جے گل رسول ایک بندے ہور ایک کام بڑا کر دے، کتاباں کٹیں دے، سمجھ آئی کوئی کتاب کٹانا شریعت میں جائے، یہ تو پھر علم غیب ہے، فال نامہ تکے لینے، توتیاں تو کٹینیاں، بابیاں تو کٹینیاں، فلانے بابے نے کتاب کھولی ہے آگو نکلے، غلط۔ کچھ پنڈا ویچ قرآن پاک ویچن آڑے آئے ہوں دے، وہ گھران کے کھلار کے تو انہوں نے دن با آسان لگتا ہے تو اٹھے گھارتے کسے کچھ کیتا ہے، کہ 5 صورتہ لے کے رکھو، اس کنجر 5 صورتہ بیچنا ہوں دا، وہ پورے گھر نو شاکے چھپا جاندہ ہے تو انہوں نے کسے کچھ کیتا ہے،
انہوں نے پیچھے نیندر ہی نہیں ہوتی وہ سن شک پہ گیا سن کسے کچھ کیتا ہے وہ شدے اس تو پریشان ہوئے رہتے ہیں وہ مڑ کسے پیر کو جاندے ہیں بھائی سن کسے شک پایا ہے سن نے کسے کچھ کیتا ہے پیران پتہ لگ جاندہ ہے مرغا پھاس گیا وہ اندن بالکل بڑا پرانا کیتا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں وہ ہن کڑنا پاؤنا وہ کڑن کڑائنے اپنا انہوں کا کام بڑھنا بھائی صاحب وہ جیڑا بندہ قرآن پاک سائیکل سکوٹر تے رکھ کے گڑیاں جو ویچدا پیا جو ایڈا اہل نظر ہے کہ او کسے گھاری دی گڑی چو لنگنیا ویکھ لیندا ہے کہ اینا دے گھاروں تے جادوئی اثرات نے تو ان گڑیاں چاون دی لوڑ کیڑی وہ تو بڑا پہنچیا ہے ایسا اگر توان ملے نا تو ان دے کول جڑے قرآن نے وہ پھاد کے تے کسے اونچی جات رکھ لے ان نیویں جات رکھ لے لمحہ پا کے پھینٹی مارنی ہڈی نہیں بننی زخم نہیں کرنا تے جٹاں والے طریقے نال ان دی چنگی تفشیش کر کے تو ناکھنا بس تیرا جادو تے لایا ہے ساڈا آپے لاندا رہا ہوں اللہ دے حوالے ایسے بدبخت لوگ لوگاں دے ایمان بے شک پیدا کر دے اور گمراہ کر دے کوئی اس چیز دی حقیقت نہیں بھائی صاحب اللہ تعالیٰ اپنے حفظ اور اپنے امان وچ رکھے گھر وچ قرآن پڑھیا کرو برکت ہو ٹی وی ذرا گھٹ لایا کرو تاکہ شیطان زیادہ اثر نہ کرے گھر وچ قرآن پڑھیا کرو جڑے تسی تویز لیا کے ٹنگ دیو اس تویز وچ ایک آیت دو لکھی ہیں اس توڑے گھر پورا قرآن پہ ہے مڑوں دے تے اعتبار کرو اچھا ویسے ایک سن مزے والی گل دس اگر آپ دی توجہ ہوئے تھے ایک بندہ گیا دکان تے اس نے کہا تیری دکان ہے جڑی ساریاں تو اچھی طرح وہ من چاہیے اس ڈبی دیتی سب تو اچھی اود ہے اس نے کہا اود لے جا اس لیا کہ گھر چاہ رکھی تھی وہ ہفتے بعد دکاندار کو گیا تو انہوں نے فراڈ کی خوشبو کوئی نہیں ہوگی اس نے کہا بھائی جی جیڑی خوشبو لے گئے ہو کھول لی ہے اسے کہا نہیں کھولی کوئی نہیں اتار رکھی بھائی کھول اتر قیمتی ہے پر ان کھول کے صحیح تیرے گھر خوشبو آوے یہ مثال ہے اصلے وے اللہ فرما دن میں قرآن تیرے گھر شفا بنا کے گھلے آئے لیکن وہ شفا ملنی تائیں ان کھول اللہ دا قرآن فرما دے خود اعلان کر رہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ قرآن شفا بڑھا کے گلے آئے لیکن کھول کے گھر وچ پڑھیا کرو تاکہ شفا حاصل ہو شفا یا نہیں شفا کھولیا مل اگر اسی اتے رکھے ایسے لوگاں دے گھر بدبختی ہوندی ہے نوشت ہوندی ہے جنہ کدی قرآن نہیں کھولے گھراں میں پہ پہ قرآن پاک بوسیدہ ہو جاندے انہوں نے اور آکے مباق مقدس صاحب بوسیدہ ہو جاندے وہ پڑھنے آلی نہیں رہندے اتنے کمزور ہو جاندے کیونکہ انہوں نے کسے کھولے ہی نہیں ہوتا بھائی صاحب تو پھر برکت کیسے آئے گی رحمت کیسے برسے گی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت وچ رکھے تو میرے بچوں گھر وچ قرآن پڑھیا کرو ٹی وی کام کرو ٹی وی کم کرو میں انج کیوں نہیں پیاندہ میں بند کرو منینی نہیں جیڑی نہ منینی ہو بھی وہ کی آکھن دی لوڑے میں عرض پیا کرنا کام کرو کرنا سائیں مویا بند چاہیے پر بند نہیں بھی ہوتا
تھوڑا گھٹ کرو اور اپنے گھراں وچ رب دا قرآن پڑھیا کرو، اللہ دے گھر وچ قرآن پڑھیا کرو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے تو فرماندے نے وہ معززی تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ عزیزم، عورتاں دیاں نعتاں ٹی وی تو نہ سنیا کرو، جیڑیاں بیبیاں ٹی وی تے نعتاں پڑھدیاں انہاں دی نعت سنن وچ تے گانا سنن وچ کوئی فرق نہیں۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ جیڑیاں ٹی وی تے عورتاں یوٹیوب تے جنہاں دیاں ٹی وی تے نعتاں آؤندیاں نے انہاں عورتاں دیاں نعتاں سنن تے گانا سنن وچ کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ تو خطرناک ہے۔ خطرناک اس میں گانا سنن والے تے پتہ ہے میں گانا سن رہا، اے جڑا سندا پیا ہے وہ سمجھدا پیا ہوندا ہے میں نعت پیا سننا تے ہے گانے تو بھی برا۔ گل جی سمجھ آئی کہ تے مڑ جڑے انہاں بیبیاں کو میک اپ کر چھڈے ہوندے بلیاں لوگ، تو ایسے چیزاں نو دین نہ سمجھا جائے۔ اور گھراں وچ جڑیاں عورتاں میلاد کردیاں نے وہ دے وچ بھی بہت سارے ایس او پیز نے جنہاں تے عمل نہیں ہوندا، اس واسطے وہ دی بھی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ایس او پیز تے عمل کر کے کرتا ہے تو بسم اللہ کر لے۔ مثلا کہ عورت دی آواز بھی پردہ ہے، اگر عورت دی آواز مرد سن رہے ہیں تو دی نعت پڑھن دا ثواب نہیں، گناہ ہو۔ تو انہوں پتہ ہے نا شریعت عورت نو اذان پڑھن دا حکم نہیں، وہ دی وجہ ہے کہ عورت دی آواز دا پردہ ہے، عورت دے چہرے دا پردہ ہے، عورت دی آواز دا پردہ ہے۔ عورت نو اس اچھی آواز نال نعت تلاوت میلاد نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ مرد حضرات سنا۔ تو میرے بچوں عزیزوں سبق بس کریے، تو ان بھول جانا ہے، جنہ دیتا ہے اس میں یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں با عمل مسلمان بنائے اور سچیاں گلاں تے اعتبار کرن دی۔ جو گل بھی کسی بندے دے بارے ہوئے وہ آپ ویکھ کے تے اعتبار کیتا کرو، کسی نے منو تے تاں وی ویکھ کے، چھڈو تے تاں وی ویکھ۔ جی بھائی سمجھ آ گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔